اس دری کے واقعات بھی بڑے ہوئے تھے جو ہم نے سنے کہ بہت سی لڑکیوں نے کنویں میں چھلانگیں لگا دی اپنی عزتیں بچانے کے لیے. بالکل یہ ہوا لڑکیوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے، اپنی عصمتیں محفوظ رکھنے کے لیے اپنے گھروں کے کنووں کے اندر چھلانگیں لگا دی. یہ جب دیکھا کہ بلوائی آ رہے ہیں اندر، اور یہ نعرہ اپنا بولتے تھے اور دروازے گھروں کے توڑ دیتے تھے، اور ایک افراتفری کا عالم گھروں میں داخل ہو جاتے تھے. جس کے ہاتھ وہ اس نے امرتا نے لکھا، جس دے ہاتھ باں جس دی آئی لے گیا زوری زوری. نہ ویرا نے ڈولی ٹوری، جس دے ہاتھ باں جس دی آئی وہ لے گیا زورو زور. یہ عالم تھا. تو امرتا نے پوری بات نہیں کی کہ اس کی برادری نہیں سارا اندھیر مچایا تھا. امرتا پریتم پوری بات کرتی تو یہ کبھی نہ کہتی کہ آج آنکھاں وارث شانوں کہ تو قبری وچوں بول تے آج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورکا پھول. تے چناب دا پانی وہ کبھی نہ کہتی کہ سرخ ہے، اس لیے کہ وہ بیاس کا پانی کہتی سرخ ہے جو کہ وہاں سے بہہ کے آ رہا تھا. اس نے کہا کہ لودی پری چناب، تو لودی پری چناب کا ذکر کرنے سے پہلے بیاس کے خون آلود ہونے کا وہ ذکر کرتے. ہوا تو یہ کہ امرتسر کے بدماشوں نے چوڑیاں بھیجی لاہور کے بدماشوں کو. ہم نے یہ ریل بھیج دیا تمہارے پاس، مرد ہو تو تم نے بھی یہ کام مرد ہوتے تو کیا ہوتا، اب چوڑیاں پہن لو. یعنی یوں غنڈہ گردی شروع ہوتی ہے. اب کرشن چندر نے پشاور ایکسپریس لکھا، اخباروں نے بیان دیے، اخباروں نے تصویریں چھاپی، لیکن ایک کمیونٹی لکھا. کبھی نہیں کسی نے نہیں کہا کہ یہ سکھ کمیونٹی نے کیا، کسی نے نہیں کہا کہ ہندوؤں کی منظم تنظیم نے یہ کیا، کسی نے کہا کہ یہ نعرے لگائے جا رہے تھے قاتلوں کی طرف سے کہیں پہچان قاتل کی نہ ہو جائے. تو اب ادب کا لکھنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ صاحب ادب سب کا ہوتا ہے، ادب ہندو مسلم کا الگ الگ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے صاحب، لیکن اس وقت ادب والا گواہی کیوں نہیں دیتا تھا کہ جو مارے جاتے تھے وہ اتفاق سے سارے مسلمان ہوتے تھے، اور جو مارنے والے بلوائی ہوتے تھے وہ سارے ایک جیسے نعرے لگا رہے ہوتے، سب نے بل میں اور برچیاں لمبی لمبی پکڑی ہوتی تھی اور سارے منظم ہوتے تھے. تو بات یہ ہے، یوں تو اس پر بہت لکھا گیا، چھٹا دریا لکھا گیا، ٹیڑھی لکیر لکھا گیا، پشاور ایکسپریس لکھا گیا جیسے میں نے کہا، سمجھے، 15 اگست لکھا گیا. یہ ناول بھی تھے، یہ افسانے بھی تھے، لیکن آدھی گواہی. میں سول اینڈ ملٹری گزٹ میں نے دیکھا، انگریز کا اخبار تھا، تو وہ لکھتے ہیں کہ قتل عام کر دیا گیا، پورے گاؤں کو کاٹ کے رکھ دیا ایک برادری کی طرف سے، اور کسی نے نہیں بتایا کہ یہ گاؤں پٹھانوں کا تھا. تو پٹھانوں کی تو بہت سی آبادیاں تھیں مشرقی پنجاب کے اندر. تو بات یہ ہے، آدھی سچائی آدھا رخ دکھانے کا عمل یہ اخبار نے بھی کیا. اور اخبار کی دلیل یہ تھی کہ ہم اگر بیان کریں تو فتنہ فساد زیادہ بڑھے گا، یہ دلیل وہ دیتے تھے. لہٰذا پورا سچ سامنے نہیں لایا گیا. تو اب فساد میں تیل ڈالنے کا عمل کر دیا گیا، یہ چیلنج دے کر کہ مرد ہو تو تم بھی اسی طرح کا کام کرو، ورنہ یہ چوڑیاں پہن لو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.